بلے بلے او بلے بلے، حازم لالا 3 سال کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔ جان چھوٹی جلات سے ثنا خوشی سے جھومتی، ناچتی اور گنگناتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن، سب سے شاندار اور سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا۔ وہ بلا جس نے اس کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنے سخت اصولوں اور بیجا پابندیوں کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، وہ خود ہی اس کی زندگی سے 7 سمندر پار جا رہا تھا، اور وہ بھی پورے 3 سال کے لیے، 1095 دن۔ یہ عرصہ اسے اپنی پوری زندگی کی آزادی کے برابر لگ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی کزن سارا نے جیسے ہی اسے یہ خبر سنائی تھی، اس کے تو پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کا ذہن فوراً مستقبل کے منصوبے بنانے لگا۔ وہ راتوں کو جاگ کر اپنی پسندیدہ کوریائی سیریز کے تمام سیزنز دیکھے گی، وہ بھی بغیر کسی کے کھٹکھٹانے کے خوف کے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جب تک چاہے گی فون پر باتیں کرے گی۔ وہ آن لائن شاپنگ سے اپنی مرضی کے کپڑے منگوائے گی، جن پر حازم کی یہ کیا فضول رنگ ہے یا ہمارے خاندان کی لڑکیاں ایسے کپڑے نہیں پہنتی جیسے تبصروں کا ڈر نہیں ہوگا۔ آزادی، اس لفظ کا اصل مطلب اسے آج سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اسی خوشی میں منصوبوں کے عالم میں اپنے کمرے میں تقریباً اڑتی ہوئی داخل ہوئی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم دہلیز پر ہی جم گئے۔ اس کے چہرے پر پھیلی وسیع مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی اور آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ کمرے میں جیسے ہوا جم سی گئی تھی۔ کمرے میں اس کی والدہ سائمہ بیگم اور اس کی تائی اماں یعنی حازم کی والدہ بیٹھی تھیں، اور ان کے ساتھ مرکزی صوفے پر وہ شخص خود براجمان تھا جس کے جانے کی خوشی میں وہ ابھی منٹوں پہلے جشن منا رہی تھی۔ حازم کے چہرے پر وہی ہمیشہ کی طرح سنجیدگی اور سپاٹ پن تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے ثنا کے منہ سے نکلے آخری الفاظ جان چھوٹی جلات سے یقیناً سن لیے تھے، اور اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک ہلکی سی لہر ابھر کر ڈوب گئی تھی۔ یہ آپ سب یہاں خیریت؟ ثنا نے بمشکل اپنے حواس بحال ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ آؤ بیٹا، اندر آؤ، تم سے ہی ایک بہت ضروری بات کرنے آئے ہیں، اس کی تائی نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر ان کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جس نے ثنا کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ثنا ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ اسے لگا شاید حازم جانے سے پہلے اسے آخری بار اپنی نصیحتوں کی گھٹی پلانے اور آئندہ 3 سال تک زندگی گزارنے کے اصولوں کی ایک نئی فہرست زمانے آیا ہے۔ بیٹھو یہاں، اس کی ماں نے اپنے پاس جگہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ثنا بیٹھ تو گئی، مگر اس کا دل کسی انہونی خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے کنکھیوں سے حازم کو دیکھا، جو خاموش بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس گفتگو کا حصہ ہی نہ ہو۔ بات یہ ہے ثنا بیٹی، تائی اماں نے بات شروع کی، کہ حازم تو امریکہ جا رہا ہے، اور تم بھی ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہو، سمجھدار ہو گئی ہو۔ ثنا کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کی سمجھداری کا حازم کے امریکہ جانے سے کیا تعلق ہے۔ وہ خاموش رہی۔ تو ہم سب بڑوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، اس کی ماں نے جملہ مکمل کیا، کہ حازم کے جانے سے پہلے تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ جملہ نہیں تھا، ایک ایٹم بم تھا جو اس کے سر پر گرا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اسے سنائی دینا ہی بند ہو گیا ہے۔ کمرے کی ہر آواز مدھم پڑ گئی، اور صرف اس کے کانوں میں ایک تیز سیٹی بجنے لگی۔ نکاح، اور وہ بھی حازم سے، اس جلاد سے جس سے وہ اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ نفرت اور خوف محسوس کرتی ہے۔ نکاح کے بعد تم بھی حازم کے ساتھ ہی امریکہ چلی جاؤ گی، وہاں جا کر اپنی آگے کی پڑھائی مکمل کر لینا۔ اکیلے یہاں کیا کرو گی؟ تائی اماں نے خوشی سے مزید تفصیلات بتائیں، جسے وہ اسے کسی انعام کی طرح خوشخبری سنا رہی۔ ثنا کا دماغ تو سن ہو چکا تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں پہلی بار براہ راست حازم کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی خاموش تھا، مگر اس کا بجھا ہوا جبڑا بتا رہا تھا کہ وہ بھی اس فیصلے سے خوش نہیں۔ امی، حازم نے بلاخر اپنی خاموشی توڑی۔ اس کی آواز دھیمی مگر مضبوط تھی۔ اس سلسلے میں میری ابو سے بات ہوئی تھی، میں اس طرح زبردستی کے رشتے کے حق میں نہیں ہوں۔ ثنا بھی بچی ہے اور میں بھی ابھی اپنے کریئر پر توجہ دینا چاہتا ہوں۔ تم چپ رہو حازم، اس کی ماں نے اسے ڈانٹا۔
बड़ों के फैसलों में बोलने की ज़रूरत नहीं। हम जो कर रहे हैं तुम दोनों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। हाजिम की इस हल्की सी मज़ाहमत ने सना को बोलने की हिम्मत दी। नहीं, ये लफ्ज़ सना के मुंह से एक चीख की सूरत में निकला। ये कभी नहीं हो सकता। मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी लेकिन नहीं करूंगी। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। सना, तमीज़ से बात करो, ज़बान देखो अपनी। उसकी माँ ने उसे गुस्से से घूरा। तो क्या करूं अम्मी? हाँ, क्या करूं? उसकी आवाज़ आंसुओं से भर आ गई। आप लोग मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं, और वो भी इनसे? उसने रोते हुए हाजिम की तरफ इशारा किया। आप भूल गई जब इन्होंने मेरी डायरी पढ़कर सबके सामने जला दी, या जब इन्होंने मेरी दोस्तों के घर आने पर पाबंदी लगा दी थी? ये शादी नहीं, एक सज़ा है। मैं इनके साथ अमेरिका जाकर कैद नहीं होना चाहती। इससे अच्छा है कि आप लोग मुझे जहर दे दें। उसकी बातें सुनकर हाजिम के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया। वो एक झटके से उठकर खड़ा हुआ। उसने अपनी माँ को गुस्से भरी नज़रों से देखा, जैसे कह रहा हो, देख लिया आपने? आप इस लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती हैं जो मेरे नाम से भी नफरत करती है? फिर वो अपनी माँ की तरफ मुड़ा। आप लोग जो करना चाहते हैं करें, लेकिन अगर इस लड़की ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। ये कहकर वो एक लफ्ज़ मज़ीद कहे बगैर लंबे लंबे ढक भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। ताई अम्मा ने उठकर सना के सर पर हाथ फेरा। अभी गुस्से में है, कल तक ठीक हो जाएगी। तुम तैयारी करो बेटा, 2 दिन बाद निकाह। ये एक हतमी ऐलान था। सना को लगा जैसे उसे सजाए मौत दे दी गई हो। वो रोती हुई अपने बिस्तर पर गिर गई। उसकी सारी खुशी, सारे ख्वाब एक लम्हे में चकनाचूर हो गए थे। वो आज़ादी का जश्न मनाने चली थी और उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। उसने आंसुओं के दरमियान फैसला कर लिया कि वो ये शादी किसी कीमत पर नहीं होने देगी। वो उस जल्लाद के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। उसे कुछ ना कुछ करना होगा। उसने अपनी वालदा से बात करने का सोचा, मगर वो जानती थी कि वो भी बड़ों के फैसले के आगे कुछ नहीं कहेंगे। उसके जहन में अपनी सबसे बेहतरीन और बागी दोस्त अरीशा का ख्याल आया। सिर्फ वही उसे इस जहन्नुम से निकालने में मदद कर सकती थी। सिर्फ वही उसकी बात समझेगी। उसने कांपते हाथों से अपना फ़ोन उठाया और अरीशा का नंबर मिलाया। उसे एक ऐसे मंसूबे की ज़रूरत थी जो उसे इस नागहानी आफत से बचा सके, और वो जानती थी कि ऐसे मंसूबे बनाने में अरीशा का कोई सानी नहीं। फ़ोन पर अरीशा की आवाज़ सुनते ही सना के आंसुओं का बंधन टूट गया। उसने हिचकियों के दरमियान अपनी दोस्त को पूरी कहानी सुनाई। किस तरह उसकी आज़ादी का ख्वाब एक भयानक ख्वाब में बदल गया था। किस तरह उसके घर वाले उसे उस जल्लाद के साथ उम्र भर के लिए बांधने जा रहे थे। दूसरी तरफ अरीशा, जो अपनी बाग़ियाना फितरत और निडर तबीयत की वजह से मशहूर थी, खामोशी से सब कुछ सुनती रही। जब सना की बात ख़त्म हुई तो अरीशा की आवाज़ में हमदर्दी से ज़्यादा एक चिंगारी थी। तो तुम क्या चाहती हो? बैठकर रोती रहो और अपनी सज़ाए मौत का इंतज़ार करो? तो और क्या करूं मैं? सना ने बेबसी से कहा। अम्मी और ताई अम्मा, इन्होंने फैसला सुना दिया है। फैसले बदलने के लिए होते हैं सना, अरीशा ने पुरएतमाद लहजे में कहा। अगर तुम वाकई उस जल्लाद से शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें कुछ करना होगा, कुछ बड़ा। क्या करूं मैं? घर से भाग जाओ, सना ने मायूसी से कहा। मगर अरीशा ने उसी ख्याल को पकड़ लिया। क्यों नहीं, यही एक रास्ता है। सुनो मेरा मंसूबा। अरीशा की आवाज़ में अब एक जोश था। निकाह कल शाम को है, ठीक? तुम कल दोपहर को जब सब तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, चुपके से घर से निकलकर मेरे पास आ जाओ। एक बार तुम मेरे घर आ गई तो फिर कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जब निकाह के वक्त तुम वहाँ नहीं होगी तो उन्हें मजबूरन ये निकाह मनसूख करना पड़ेगा। और अगर हाजिम लाला तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए आ गए? सना के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ी। अरे, उन्हें ख्वाब में भी ख्याल नहीं आएगा कि तुम मेरे घर पर हो, और अगर आ भी गए तो मैं और मेरी अम्मी संभाल लेंगी। तुम बस हिम्मत करो। क्या तुम सारी ज़िंदगी उसी शख्स के साथ गुजारना चाहती हो जो तुम्हें अपनी मर्ज़ी से सांस भी न लेने दे? अरीशा के अल्फाज ने सना के अंदर सोई हुई बगावत को जगा दिया। उसने ठीक कहा था, रोने से कुछ नहीं होगा। उसे खुद ही कुछ करना था। उसने आंसू पोंछे और एक नए अज़्म से बोली, ठीक है, मैं आऊँगी कल दोपहर को। दूसरी तरफ हाजिम जब गुस्से में घर से निकला तो सीधा अपने वालिद तैमूर साहब के पास पहुंचा। वो भी इस शादी के फैसले में बराबर के शरीक थे। अब्बू, आपने देखा उस लड़की का रवैया? वो मुझसे नफ़रत करती है और आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी करके
اسے اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں؟ یہ ناممکن ہے۔ تیمور صاحب ایک سنجیدہ اور روایتی سوچ کے مالک تھے۔ انہوں نے ٹھنڈی آواز میں جواب دیا، تمہارے یہاں اس کے چاہنے نہ چاہنے سے اب کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے مرحوم بھائی اور تمہارے دادا کو زبان دی تھی کہ ثنا ہمارے گھر کی بہو بنے گی۔ یہ رشتہ خاندان کی عزت اور ہمارے وعدے کا سوال ہے، مگر ایک ناخوش رشتے پر خاندان کی کیسی عزت؟ حازم نے بحث کی، وہ میرے ساتھ وہاں خوش نہیں رہے گی اور میں اس زبردستی کے بوجھ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ ہم دنیا کے سامنے تماشا بنیں؟ عین وقت پر شادی سے انکار کر دیں؟ تیمور صاحب کی آواز بلند ہو گئی، یہ شادی ہو کر رہے گی حازم، اور تمہیں اسے نبھانا ہوگا۔ تم اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس کی ذمہ داری اٹھاؤ گے۔ وقت کے ساتھ وہ خود ہی سمجھ جائے گی، یہ میرا آخری فیصلہ۔ حازم اپنے والد کے سامنے بے بس تھا۔ وہ ایک طرف اپنے اصولوں اور دوسری طرف خاندان کی عزت اور اپنے باپ کے وعدے کے درمیان پھنس گیا تھا۔ اسے ثنا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت صاف نظر آ رہی تھی، اور یہ خیال ہی اسے اذیت دے رہا تھا کہ اسے ایک ایسے رشتے میں باندھا جا رہا ہے جس کی بنیاد ہی نفرت پر۔ غصے اور بے بسی کے عالم میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے لگا جیسے وہ اور ثنا ایک ہی کشتی کے سوار ہیں جسے ان کی مرضی کے خلاف ایک طوفانی سمندر میں دھکیلا جا رہا تھا۔ اگلے دن گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل اور خوشیوں کا سما تھا، مگر ثنا کے دل پر جیسے کوئی بھاری پتھر رکھا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے عریشہ کے منصوبے کے مطابق اپنی وفادار ملازموں کو کچھ پیسے دے کر ساتھ ملا لیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب سب مہمان قیلولہ کر رہے تھے اور گھر والے شام کی تقریب کی تیاریوں میں مصروف تھے، ثنا نے اپنا موقع دیکھا، برقع پہنا، اپنا چھوٹا سا بیگ لیا اور ملازمہ کی مدد سے کچن کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ گلی کے کونے پر ایک رکشہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کانپتے قدموں سے رکشے میں بیٹھی اور اسے عریشہ کے گھر کا پتہ بتایا۔ جیسے ہی رکشہ آگے بڑھا، اس نے ایک آخری بار اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ایک قدم اس کی زندگی کو کس موڑ پر لے جائے گا، مگر اس وقت اسے اس جہنم سے فرار کا واحد راستہ یہی لگ رہا تھا۔ ثنا کے گھر سے بھاگنے کے بعد وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ گھر میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی کہ ان کی ہونے والی دلہن اپنے ہی نکاح سے فرار ہو چکی ہے۔ شام کی تقریب کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ سائمہ بیگم اپنی بیٹی کے لیے خوبصورت روسی جوڑا اور زیورات ایک ٹرے میں سجائے خوشی خوشی بیوٹیشین کو ساتھ لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی شاید منہ بسوڑ کر بیٹھی ہوگی، جسے انہوں نے منانا پڑے گا۔ ثنا بیٹا، دروازہ کھولو، دیکھو کون آیا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو انہیں تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ انہوں نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں لگا کہ وہ شاید باتھ روم میں ہوگی، مگر جب وہاں بھی وہ نہ ملی تو ان کے دل میں ایک دھڑکا سا لگا۔ انہوں نے الماری دیکھی، اس کے روزمرہ کے کچھ کپڑے اور اس کا پرس غائب تھا۔ میز پر رکھا اس کا موبائل فون بھی وہاں نہیں تھا۔ ثنا، ارے ثنا! ان کی آواز میں اب گھبراہٹ تھی۔ ان کی چیخ و پکار سن کر گھر کے باقی لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ جب سب کو معلوم ہوا کہ ثنا کمرے میں نہیں ہے تو ایک دم افراتفری مچ گئی۔ مہمانوں سے بھرا گھر، نکاح میں صرف چند گھنٹے باقی اور دلہن غائب۔ یہ خیال ہی کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ یہ خبر جب تیار ہوتے ہوئے حازم تک پہنچی تو اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے یقین تھا کہ یہ ثنا کی ہی کوئی بچگانہ حرکت ہے۔ وہ اس نکاح سے بچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یہ وہ جانتا تھا، مگر وہ حد ہی پار کر جائے گی اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی شیروانی پہنی اور ایک سرد پرعزم چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے سب سے پہلے گھر والوں کو مہمانوں کو سامنے کوئی بھی گھبراہٹ ظاہر کرنے سے منع کیا۔ جو بھی ہوا گھر کے اندر ہی رہے گا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا تھا کہ سب نے سر ہلا دیا۔ اس نے ایک جاسوس کے لہجے میں اس طرح سے صورتحال کا جائزہ لینا شروع کیا۔ آخری بار اسے کس نے اور کب دیکھا تھا؟ سب نے اپنی اپنی معلومات دی۔ حازم نے سب کی باتیں سن کر اندازہ لگایا کہ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد سے غائب۔ اس نے ثنا کے قریبی سہیلیوں کے نمبرز لیے اور انہیں فون کرنا شروع کیا، مگر کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ثنا اکیلے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ضرور کوئی اس کی مدد کر رہا ہے۔ اس کی عقابی نظریں
اس نوجوان ملازمہ پر جا کر رکی جو صبح سے ہی کچھ سہمی سہمی اور گھبرائی ہوئی پھر رہی تھی۔ حازم سیدھا اس کے پاس گیا۔ رضیہ، اس نے لڑکی کا نام لیا۔ رضیہ نے چونک کر اوپر دیکھا۔ ثنا بی بی کہاں؟ صاحب، مجھے نہیں معلوم، لڑکی نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو۔ حازم کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ میں جانتا ہوں تم اس کے سب سے قریب ہو۔ اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو میں پولیس کو بلا لوں گا، اور پھر چوری اور اغوا میں مدد کرنے کے الزام میں تم ساری زندگی جیل میں سڑو گے۔ یہ دھمکی کام کر گئی۔ رضیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ اس کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ صاحب جی، مجھے معاف کر دیں۔ ثنا بی بی نے قسم لی تھی مجھ سے۔ وہ اپنی سہیلی عریشہ بی بی کے گھر گئی۔ عریشہ نام سنتے ہی حازم کے ذہن میں سب کچھ صاف ہو گیا۔ عریشہ ثنا کی سب سے باغی اور منہ پھٹ دوست تھی۔ یہ ضرور اسی کا منصوبہ ہوگا۔ حازم کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ اس نے اپنی ماں اور تائی کو بتایا کہ وہ ثنا کو لینے جا رہا اور کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں، طوفانی قدموں سے باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ کسی جنگ پر جا رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج اس نے ثنا کو واپس لا کر یہ نکاح نہ کیا تو کل وہ اکیلا امریکہ نہیں جا پائے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہ ثنا کی اس بے وقوفی اور غستاخی کی سزا اسے ضرور دیتا۔ آج اسے پتہ چلنا تھا کہ ایک جلاد کا غصہ کیسا ہوتا ہے۔ عریشہ کے گھر میں ثنا خود کو کسی محفوظ قلعے میں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کے کئی فون نظر انداز کر دیے اور اب اپنا فون ہی بند کر دیا۔ عریشہ اسے تسلیاں دے رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور حازم یہاں تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا، تم دیکھنا۔ عریشہ نے چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا۔ شام تک وہ لوگ تھک ہار کر خود ہی یہ نکاح توڑ دیں گے۔ انہیں اپنی عزت بھی تو پیاری ہے، وہ دلہن کے بھاگ جانے کا تماشا تو نہیں بنائیں گے۔ ثنا نے کچھ پرسکون ہو کر چائے کا گھونٹ بھرا ہی تھا کہ باہر گلی میں ایک گاڑی کے نہایت غصے سے بریک لگانے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، دروازے پر اتنی شدت سے دستک ہوئی کہ اسے لگا جیسے کوئی اسے توڑنے پر تلا ہے۔ عریشہ کی والدہ جو ایک نرم مزاج خاتون تھی، گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کون ہے بھائی؟ اتنی بدتمیزی سے دروازہ پیٹ رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے حازم کو غصے میں لال بھبو کا چہرے کے ساتھ کھڑا دیکھ کر ان کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ حازم نے انہیں ایک طرف ہونے کا اشارہ بھی نہیں کیا، بس خود ہی اندر داخل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کسی شکاری کی طرح پورے گھر میں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ عریشہ کہاں؟ اس نے کسی تمہید کے بغیر پوچھا۔ عریشہ ہمت کر کے اپنے کمرے سے باہر آئے۔ حازم لالا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ ڈرامے بند کرو عریشہ۔ حازم کی آواز میں زہر بھری ٹھنڈک تھی۔ اور اس سے پہلے کہ میں تمہارے والد کو فون کر کے تمہاری اس بچگانہ حرکت کے بارے میں بتاؤں، عزت سے ثنا کو میرے حوالے کر دو۔ یہ دھمکی تو سیدھی نشانے پر لگی تھی۔ عریشہ جانتی تھی کہ اگر یہ بات اس کے والد تک پہنچ گئی تو اس کے گھر سے نکلنا ہی بند کر دیں گے۔ اس کا چہرہ فق ہو گیا۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ حازم نے اب ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تھا اور اس کی آنکھوں میں موجود جنونیت دیکھ کر عریشہ کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اندر کمرے میں چھپی ثنا کے لیے حازم کی آواز ہی کسی ویپ کی طرح تھی۔ اس کی وہی سرد، وہی حکم چلانے والی آواز۔ ایک دم اس کا ذہن ماضی کے ایک منظر میں کھو گیا۔ وہ 15 سال کی تھی جب اس کے میٹرک کے امتحانات تھے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گروپ سٹڈی کے بہانے ایک نئی ریلیز ہونے والی فلم دیکھنے سینما چلی گئی تھی۔ واپسی پر جب وہ گھر پہنچی تو پورچ میں حازم اس کا منتظر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جو کہ سب سے زیادہ خطرناک بات تھی۔ کہاں تھی؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ گروپ سٹڈی کے لیے گئی تھی۔ ثنا نے جھوٹ بولا۔ اچھا، حازم نے کہا۔ کون سی کتاب پڑھ رہی تھی؟ عشق بے پرواہ، یہ اسی فلم کا نام تھا۔ ثنا کا خون خشک ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ حازم کو کیسے پتہ چلا۔ آج کے بعد تم بغیر بتائے گھر سے قدم باہر نہیں نکالو گی۔ تمہارا کالج جانا بھی بند ہو سکتا ہے اگر تم نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہ کی۔ اور تمہاری یہ سہیلیاں، ان سے بھی دور رہو۔
اس نے فیصلہ سنایا اور اندر چلا گیا۔ اس دن ثنا کو احساس ہوا تھا کہ حازم صرف ایک سخت کزن نہیں بلکہ ایک جاسوس بھی ہے جس سے کچھ چھپانا ناممکن ہے۔ باہر سے آتی عریشہ کی گھبرائی ہوئی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ ثنا پلیز باہر آ جاؤ۔ وہ بہت غصے میں، خدا کے لیے چلی جاؤ۔ ثنا نے خود کو شدید دھوکہ خوردہ محسوس کیا۔ جس دوست کے کہنے پر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہی اب اسے شیر کے آگے ڈال رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں بحث کر ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور حازم اندر آ گیا۔ اسے سامنے دیکھ کر ثنا کی تو جیسے روح ہی فنا ہو گئی۔ حازم نے ایک لفظ کہے بغیر اس کی طرف قدم بڑھایا اور اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ ثنا کی چیخ نکل گئی۔ چلو، یہ حکم تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، چھوڑے مجھے۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر اس کی تمام کوششیں ہی بیکار گئیں۔ حازم اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لایا اور عریشہ اور اس کی والدہ کے بے بس چہروں کے سامنے سے گزارتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پچھلا دروازہ کھولا اور ثنا کو تقریباً اندر دھکیل کر دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ ہوئی اور تیز رفتاری سے آگے بڑھی۔ ثنا کو لگا جیسے وہ کسی اغوا کار کے چنگل میں پھنس چکی ہے۔ گاڑی جیسے ہی سڑک پر آئی ثنا کے اندر خوف، غصے اور بغاوت میں بدل گئی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی چیخنے لگی، گاڑی روکیں، میں کہتی ہوں گاڑی روکیں، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ حازم کا دھیان پوری طرح ڈرائیونگ پر تھا۔ اس کا جبڑا بھینچا ہوا تھا اور اس کی انگلیاں سٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جمی ہوئی تھیں۔ اس کے اندر غصے کا ایک لاوا ابل رہا تھا مگر وہ اسے باہر آنے سے روکے ہوئے تھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ثنا نے روتے ہوئے اس کی سیٹ کی پشت پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ آپ ایک جلاد، ایک ظالم انسان، میں آپ کے ساتھ مر جاؤں گی لیکن رہوں گی نہیں۔ اس کی چیخ و پکار اور حرکتیں حازم کے ضبط کی دیوار پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں۔ اس کی گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی۔ شہر کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس نے شہر سے باہر نکلنے والی ایک نسبتاً سنسان سی سڑک پر گاڑی ڈال دی۔ گاڑی روکیں ورنہ میں دروازہ کھول کر باہر کود جاؤں گی، ثنا نے حتمی دھمکی دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حازم کے ضبط کا پیمانہ چھلک گیا۔ اس نے پوری قوت سے بریک لگائے، گاڑی ٹائروں کے دلخراش چیخ کے ساتھ سڑک کے کنارے رک گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر پیچھے بیٹھی ثنا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ دہک رہی تھی کہ ثنا ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی، اور پھر وہ ہوا جس کا ثنا نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حازم نے آگے جھک کر اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز گاڑی کی خاموش فضا میں گونجی اور پھر ایک دم موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ ثنا کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا، اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگیں اور گال پر جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پھیل گئیں۔ رونا، چیخنا، سب کچھ جیسے حلق میں ہی جم گیا تھا۔ حازم نے جیسے ہی اس پر ہاتھ اٹھایا اسی لمحے سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ غصے کا سرخ دھندل کا اس کی آنکھوں کے سامنے سے چھٹا۔ ایسے نظر آیا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ اس نے اس لڑکی پر ہاتھ اٹھایا تھا جس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے خاندان نے اس کو سونپی تھی۔ اس کا اپنا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے ثنا کے سکتے میں آئے ہوئے چہرے کو دیکھا جہاں انگلیوں کے نشان ابھر رہے تھے۔ ایک شدید ناقابل بیان پچھتاوا اس کے پورے وجود پر چھا گیا۔ I'm sorry ثنا، مگر ثنا نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی جیسے اس کا دماغ کام چھوڑ گیا ہو۔ حازم گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس نے ٹھنڈی ہوا میں چند گہرے سانس لیے تاکہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ کس طرح سے اتنا بے قابو ہو سکتا تھا؟ اس نے دیکھا کہ ثنا نے خوف کے مارے اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ حازم نے شیشے پر ہلکی سی دستک دی۔ ثنا دروازہ کھولو پلیز، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مگر ثنا تو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں گم تھی۔ حازم کو لگا جیسے اس نے آج صرف اس کے گال پر نہیں بلکہ اس کے اعتماد اور روح پر تھپڑ مارا۔ اس نے بے بسی سے گاڑی کے بونٹ پر سر ٹکا دیا۔ وہ اس مسئلے کو اس طرح سے حل نہیں کر سکتا تھا۔ غصے نے بات بگاڑ دی تھی۔ اب اسے کوئی اور راستہ نکالنا تھا، کوئی ایسا راستہ جس سے وہ اس لڑکی کے دل میں موجود اپنے خوف کو ختم کر سکے۔
کافی دیر بعد جب اسے لگا کہ شاید ثنا کچھ سنبھل گئی ہے تو اس نے دوبارہ سے شیشے پر دستک دی۔ ثنا، ہمیں بات کرنی ہوگی، اس طرح نہیں، سکون سے، میں تمہیں زبردستی گھر نہیں لے جاؤں گا، پہلے ہم بات کریں گے، پلیز دروازہ کھولو۔ اس کے لہجے کی نرمی اور بے بسی نے ثنا پر کچھ اثر ڈالا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لاک کھولا۔ حازم واپس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی مگر اس بار اس کا رخ گھر کی طرف نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس طوفان کو گھر لے جانے سے پہلے اسے اس کا مرکز بدلنا ہوگا۔ حازم گاڑی چلاتا رہا مگر اس کی منزل گھر نہیں تھی۔ وہ اسے شہر کے ایک پرسکون اور مہذب سے ریسٹورانٹ کے باہر لے آیا جو فیملیز کے لیے مشہور تھا۔ یہاں رش کم تھا اور ماحول ایسا تھا کہ سکون سے بات کی جا سکتی تھی۔ اتر جاؤ، اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ ثنا خاموشی سے اتر گئی۔ اس کا چہرہ اب بھی اسپاٹ تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چلتی ہوئی ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہوئی۔ حازم نے انہیں ایک کونے میں میز پر بٹھایا جہاں ان کی پرائیویسی برقرار رہ سکتی تھی۔ ویٹر کے آرڈر لینے آنے پر حازم نے صرف پانی اور جوس کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس ماحول میں کچھ بھی کھانا ممکن نہیں تھا۔ کافی دیر تک ان کے درمیان ایک بوجھل خاموشی چھائی رہی۔ حازم ہمت جمع کر رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ آخر کار اس نے پہل کی۔ میں جو کچھ بھی کہوں وہ میرے کیے کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، مگر میں پھر بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں نے اپنا آپا کھو دیا تھا اور اس کی کوئی معافی نہیں۔ ثنا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی جو اس کی گود میں رکھے کانپ رہے تھے۔ حازم کو احساس ہوا کہ یہ معاملہ صرف ایک معافی سے حل نہیں ہوگا، اسے اس کی نفرت کی جڑ تک پہنچنا تھا۔ اسے وہ وجہ جاننی تھی جس کی وجہ سے ثنا نے اتنا بڑا خاندان کی عزت کو داؤ پر لگانے والا قدم اٹھایا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی ممکنہ وجہ گردش کر رہی تھی جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور وہ سوال پوچھ لیا جو اس کے لیے سب سے مشکل تھا۔ ثنا، مجھے صرف ایک بات کا سچ سچ جواب دے دو، اس نے نرمی سے کہا۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھ سے مت چھپاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں میں خود سب سے بات کروں گا اور یہ شادی رکوا دوں گا۔ یہ سوال نہیں تھا، ثنا کے زخموں پر نمک کی ایک پوری تھیلی تھی۔ تھپڑ کا صدمہ، اغوا جیسا سلوک اور اب اس کے کردار پر اتنا بڑا الزام۔ اس نے ایک جھٹکے سے نظریں اٹھائیں اور حازم کو دیکھا۔ اس کی خالی آنکھوں میں ایک دم سے آنسوں کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ اس کی خاموشی ٹوٹی مگر ایسی ٹوٹی کہ حازم کانپ کر رہ گیا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور اتنی بے یقینی تھی کہ آس پاس کے چند لوگوں نے بھی مڑ کر دیکھا۔ آپ کو مجھ سے یہی امید تھی؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا۔ ایک تھپڑ مارنا کم تھا جب آپ نے میری عزت پر بھی سوال اٹھا دیا؟ آپ نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھا؟ اس کا رد عمل حازم کے لیے کسی دوسرے تھپڑ کی طرح تھا۔ وہ تو اس کی مدد کرنے کی سوچ رہا تھا، اسے ایک باعزت راستہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے سوال نے معاملے کو مزید بگاڑ دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ثنا کے بارے میں کتنا غلط سوچا تھا۔ اس کی نفرت کی وجہ کچھ اور سمجھ رہا تھا جبکہ اصل وجہ شاید وہ خود تھا۔ نہیں ثنا، خدا کے لیے غلط مت سمجھو، اس نے جلدی سے صفائی دی۔ میرا مطلب تمہیں بدنام کرنا نہیں تھا، میں تو بس وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میں پاگل ہو رہا تھا کہ آخر تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ میرے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی اور ٹھوس وجہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ وجہ؟ آپ کو وجہ جاننی ہے؟ وہ غصے اور دکھ سے چیخے۔ آپ خود ایک وجہ ہے حازم لالا، آپ اور آپ کی جیل جیسی پابندیاں، آپ کی ہر وقت کی ڈانٹ ٹپٹ، آپ کا مجھے انسان نہ سمجھنا، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، اور آپ نے آج مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اور پھر یہ گھٹیا الزام لگا کر اس نفرت کو مزید بڑھا دیا۔ ثنا اپنی کرسی سے اٹھی اور روتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر بھاگ گئی۔ حازم ایک لمحے کے لیے ساکت بیٹھا رہ گیا۔ ثنا کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح اس کے سر پر برس رہے تھے اور آج پہلی بار اسے اپنی شخصیت کا وہ عکس نظر آیا تھا جو دوسروں کی نظر میں تھا، ایک جلاد، ایک ظالم اور ایک الزام لگانے والا شخص۔ اسے لگا جیسے آج وہ بری طرح ہار گیا۔ حازم تیزی سے کرسی سے اٹھا اور کاؤنٹر پر پیسے پھینک کر ثنا کے پیچھے بھاگا۔ وہ ریسٹورنٹ کے باہر فٹ پاتھ پر کھڑی بری طرح رو رہی تھی۔ رات کا وقت تھا اور سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھا۔ ثنا رکو، اس نے قریب آ کر اس کا بازو نرمی سے پکڑا اور ثنا نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ مجھ سے دور رہے، میرے قریب مت آئے، ٹھیک؟ میں قریب نہیں آتا، حازم نے چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ مگر خدا کے لیے میری بات تو سنو، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی، میں نے تم پر شک کیا اور اس کے لیے میں تم سے
1000 بار معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ مجھے نہیں سننی آپ کی کوئی بات، کوئی معافی۔ وہ روتے ہوئے بولی، سننی پڑے گی۔ حازم کی آواز میں اس بار نرمی کے ساتھ ایک عزم بھی تھا۔ آج تم مجھے بتاؤ گی کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ تم نے کہا نا کہ میں تمہیں انسان نہیں سمجھتا، تمہیں قید کر کے رکھتا ہوں۔ مجھے مثالیں دو، مجھے بتاؤ میں نے کب اور کہاں تمہیں قید کیا۔ حازم نے اس سے سوال نے ثنا کو چونکا دیا۔ وہ شاید توقع کر رہی تھی کہ وہ غصہ کرے گا یا اسے زبردستی لے جانے کی کوشش کرے گا، مگر وہ اس سے ثبوت مانگ رہا تھا۔ ثنا نے آنسو پہنچتے ہوئے غصے سے کہا، آپ کو یاد ہے جب میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ سینما جانے پر آپ نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا؟ آپ کو یاد ہے جب آپ نے میرا پسندیدہ ناول میرے ہاتھ سے چھین کر پھاڑ دیا تھا؟ یہ کہہ کر یہ فضول چیزیں ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب آپ نے مجھے کزنس کی شادی پر ڈانس کرنے سے منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ ہمارا خاندان کی لڑکیاں ایسا نہیں کرتی؟ وہ بولتی جا رہی تھی اور حازم خاموشی سے سنتا جا رہا تھا۔ ثنا اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات گنوا رہی تھی جو شاید حازم کے لیے معمولی سی باتیں تھیں، مگر انہوں نے ثنا کی شخصیت پر گہرے زخم چھوڑے تھے۔ آپ نے مجھے کبھی میری مرضی سے جینے نہیں دیا۔ ہر وقت ایک ڈر، ایک خوف کہ حازم لالا دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے۔ انہوں نے ہر خوشی پر کوئی نہ کوئی پابندی لگانی۔ میں اسی گھٹن سے تنگ آ چکی تھی، اور جب مجھے پتہ چلا کہ آپ ہمیشہ کے لیے مجھ پر مسلط ہونے والے ہیں تو میرے پاس بھاگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی پوری بھڑاس نکال دی، وہ سب کچھ کہہ دیا جو سالوں سے اس کے دل پر ایک بوجھ تھا۔ حازم نے اس کی ساری باتیں بہت تحمل سے سنی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو حازم نے ایک گہری سانس لی۔ ثنا نے دیکھا اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہری اداسی، حیرت ہے۔ آج پہلی بار وہ اسے کسی اور نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ حازم کی آواز میں ایک عجیب سی شکست خوردگی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا، مجھے لگا کہ میں ایک بڑے بھائی کے طور پر تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ میں تمہیں دنیا کی برائیوں سے بچانا چاہتا تھا۔ مجھے لگا کہ فلمیں، ناول، یہ سب تمہارا دھیان پڑھائی سے ہٹا دیں گے۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں حفاظت کے نام پر تمہاری خوشیاں چھین رہا ہوں، تمہیں قید کر رہا ہوں۔ یہ حازم کی طرف سے ایک اعتراف تھا، ایک ایسا اعتراف جس کی ثنا نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ میں تمہیں ایک جلاد لگتا ہوں نا؟ اس نے آہستہ سے دہرایا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو، میرا طریقہ غلط تھا، بہت غلط۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ گھر پر سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، نکاح کی تاریخ طے ہو چکی ہے۔ اگر ہم نے انکار کیا تو 2 خاندانوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ ثنا خاموش رہی۔ اس کا غصہ کچھ کم ہو گیا تھا، مگر مسئلہ اب بھی وہیں کا وہیں تھا۔ مجھے ایک موقع دو ثنا، حازم نے پہلی بار اس کے سامنے درخواست کی۔ صرف ایک موقع؟ کیسا موقع؟ ثنا نے بے یقینی سے حازم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی شک تھا۔ آپ بدل جائیں گے؟ یہ ناممکن، شاید میں پوری طرح نہ بدل سکوں۔ حازم نے ایمانداری سے اعتراف کیا۔ میری فطرت میں فکر کرنا اور حفاظت کرنا شامل ہے، اور وہ شاید ہمیشہ رہے گا، لیکن میں اپنا طریقہ بدل سکتا ہوں، میں کوشش تو کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں ڈر ہے کہ امریکہ میں تم میرے قید میں رہو گی؟ ٹھیک۔ ثنا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ تو سنو میرا وعدہ۔ حازم کی آواز میں ایک نئی سنجیدگی اور پختگی تھی۔ اگر تم یہ نکاح کر لیتی ہو تو میں تمہیں زبان دیتا ہوں کہ امریکہ میں تم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، تم مکمل طور پر آزاد ہوگی۔ ثنا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ مطلب یہ کہ تمہیں جو فلم دیکھنی ہو تم دیکھنا، تمہیں جو کورس پڑھنا ہو پڑھنا، تم پڑھنا، تمہیں جہاں گھومنے جانا ہو ہم جائیں گے۔ میں تمہارے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا، تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو گی۔ میں صرف ایک محافظ کے طور پر تمہارے ساتھ رہوں گا، ایک جیلر کے طور پر نہیں۔ یہ پیشکش اتنی ناقابل یقین تھی کہ ثنا کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی۔ میں آپ پر کیسے یقین کر لوں؟ آپ نے چند گھنٹے پہلے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے گالوں پر چلا گیا۔ حازم کے چہرے پر تکلیف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں جانتا ہوں، اور میں شاید ساری زندگی اس کے لیے پچھتاؤں گا۔ میں اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں بناؤں گا۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن شاید اس غلطی نے مجھے وہ سچ دکھایا جو میں پہلے کبھی نہیں دیکھ سکا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ میرے یقین کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں سوائے میرے لفظوں کے، لیکن تم یہ سوچو کہ تمہارے پاس کھونے کو کیا؟ اگر تم انکار کرتی ہو تو گھر میں طوفان آ جائے گا، اور شاید تمہیں زبردستی اسی رشتے میں باندھ دیا جائے، اور اگر تم ہاں کر دیتی ہو تو تمہیں
ایک آزادی کا موقع مل رہا ہے۔ یہ ایک سودا ہے ثنا، خاندان کی عزت کے بدلے تمہاری آزادی کا سودا۔ حازم نے بات کو بہت عملی انداز میں اس کے سامنے رکھا۔ ثنا کا دماغ تیزی سے سوچنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ حازم ٹھیک کہہ رہے۔ گھر واپس جا کر انکار کرنے کا مطلب خاندان میں ایک بہت بڑا بحران پیدا کرنا تھا، اور آخر میں شاید ہوتا وہی جو بڑے چاہتے، مگر یہاں اسے ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی، ایک ایسی زندگی کا وعدہ جو اس نے ہمیشہ خوابوں میں دیکھی تھی۔ مگر کیا حازم اپنے وعدے پر قائم رہے گا؟ میری ایک شرط ہے، ثنا نے کافی سوچ بچار کے بعد کہا۔ بولو۔ آپ سب کے سامنے میرے والدین اور اپنے والدین کے سامنے یہ کہیں گے کہ امریکہ میں میری پڑھائی اور میری ذاتی زندگی کے فیصلے میرے اپنے ہوں گے اور آپ ان میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مطالبہ تھا۔ حازم جانتا تھا کہ اس کے والد اس بات پر شاید اعتراض کریں گے، مگر اس نے ثنا کی آنکھوں میں اپنے لیے اعتماد بحال کرنے کا یہی ایک راستہ دیکھا۔ منظور ہے، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ یہ حازم کی طرف سے ایک بہت بڑا قدم تھا۔ ثنا کو پہلی بار لگا کہ شاید وہ واقعی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے ایک آخری بار اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تلاش کرنے کی کوشش کی، پھر ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں ایک فیصلہ تھا، ایک سودا طے پا چکا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں واپس بیٹھے۔ ماحول اب بھی بوجھل تھا، مگر اس میں دشمنی نہیں تھی۔ یہ دو ایسے لوگوں کی خاموشی تھی جنہوں نے ایک جنگ کے بعد امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ گھر پہنچ کر جب وہ گاڑی سے اترے تو حازم نے ایک لمحے کے لیے اسے روکا۔ اندر جو بھی سوال جواب ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گا، اس نے دھیمے سے کہا اور گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ثنا اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا۔ جیسے ہی حازم اور ثنا گھر میں داخل ہوئے، انہیں اپنے گھر والوں کو پریشان اور سوالیہ چہروں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب ڈرائنگ روم میں جمع تھے اور ماحول میں شدید تناؤ تھا۔ کہاں تھے تم دونوں؟ اور ثنا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سائمہ بیگم روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی ثنا سے مزید سوال کرتا، حازم آگے بڑھا اور سب کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ جو ہوا اس میں غلطی ہم دونوں کی تھی۔ ثنا کو کچھ غلط فہمیاں تھیں جو اب دور ہو گئی ہیں۔ اس کا لہجہ پرسکون اور مضبوط تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ اب یہاں ہے اور اس نکاح کے لیے راضی ہے۔ پھر اس نے اپنے والد اور تایا کی طرف دیکھا۔ لیکن میری اور ثنا کی ایک شرط۔ کمرے میں موجود ہر شخص چونک گیا۔ شادی کے بعد امریکہ میں ثنا کی پڑھائی اور اس کی ذاتی زندگی کے تمام فیصلے وہ خود کرے گی۔ میں اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ یہ ہم دونوں کا مشترکہ فیصلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب اس کی عزت کریں۔ تیمور صاحب کو اپنے بیٹے کے منہ سے الفاظ سن کر شدید حیرت ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ حازم کی والدہ نے انہیں آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت معاملے کو سنبھالنا زیادہ ضروری ہے۔ ایک بھاری خاموشی کے بعد ثنا کے والد نے کہا، اگر تم دونوں اسی میں خوش ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بحران ٹل چکا تھا۔ ثنا کو کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں بیوٹیشن بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تیار ہوتے ہوئے وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دلہن بن رہی تھی، مگر ان حالات میں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا دل اب بھی خوف زدہ تھا، مگر اس میں امید کی ایک ننھی سی شمع بھی روشن تھی۔ جب اسے نکاح کے لیے نیچے لایا گیا تو اس کی نظریں بے اختیار حازم کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا، سفید شیروانی میں سنجیدہ اور پروقار لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی۔ حازم نے بہت آہستگی سے سر کو ایک اثباتی جنبش دی، جسے اپنے وعدے کی تجدید کر رہا ہو۔ ثنا نے نظریں جھکا لی۔ قاضی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس سے بچنے کے لیے ثنا نے یہ سارا ہنگامہ کیا تھا۔ ثنا بی بی بنتے، کیا آپ کو حازم ولد تیمور کے ساتھ رائج الوقت حق مہر کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ ثنا کے کانوں میں قاضی صاحب کی آواز گونجی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اسے حازم کا وعدہ یاد آیا تو مکمل طور پر آزاد ہوگی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور ایک گہرا سانس لیا۔ قبول۔ اس کی دھیمی مگر صاف آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے مزید 2 بار انہی الفاظ کو دہرایا۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ اب حازم کی بیوی تھی۔
اس کے فوراً بعد رخصتی کا جذباتی اور افراتفری سے بھرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ ان کی فلائٹ میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ ثنا اپنے والدین سے لپٹ کر بہت روئی۔ اس کا گھر، اس کا بچپن، سب کچھ پیچھے چھوٹ رہا تھا۔ جب وہ حازم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی تو اس نے آخری بار اپنے گھر کو دیکھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ حازم نے خاموشی سے ٹیشو باکس اس کی طرف بڑھایا۔ رخصتی کے اس لمحے ثنا کو احساس ہوا کہ وہ صرف اپنے گھر سے نہیں بلکہ اپنی پرانی زندگی سے بھی رخصت ہو رہی ہے۔ آگے ایک نیا ملک تھا، ایک نیا آسمان تھا اور ایک ایسا شریک سفر تھا جو کل تک اس کا جلاد تھا اور آج اس کا محافظ بننے کا وعدہ کر رہا تھا۔ یہ سفر کیسا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کی شروعات ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ اور پھر جہاز کا طویل سفر ایک عجیب سی محتاط خاموشی میں گزرا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے مگر ان کے درمیان میلوں کے فاصلے تھے۔ یہ نکاح دو خاندانوں کو جوڑ چکا تھا مگر ان دو دلوں کو جوڑنا ابھی باقی تھا۔ حازم نے پورے سفر میں اس کا بہت خیال رکھا، اس کی ہر چھوٹی ضرورت کو بن کہے پورا کیا، مگر بات چیت بہت محدود رہی۔ جو امریکہ کے ایئرپورٹ پر اترے اور ایک نئی دنیا نے ان کا استقبال کیا تو ثنا کو پہلی بار اپنے فیصلے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ یہاں بالکل اکیلی تھی، سوائے اس شخص کے جس پر بھروسہ کرنے کا اس نے جوا کھیلا تھا۔ اس کا اپارٹمنٹ سادہ مگر آرام دہ تھا۔ حازم نے اسے پورا گھر دکھانے کے بعد ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ جب تک تم خود نہ چاہو ہمارے درمیان کوئی زبردستی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ تم اپنا وقت لو، اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاؤ، پھر ہم سوچیں گے کہ اس رشتے کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ یہ حازم کی طرف سے اس کے وعدے کی پاسداری کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ ثنا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ آنے والے چند ہفتے ان کے رشتے کی برف پگھلنے میں گزر گئے۔ حازم نے اسے کالج میں داخلہ دلوا دیا اور وہ روز اسے خود کالج چھوڑنے اور لینے جاتا۔ شروع میں وہ صرف اسے آزادی دیتا رہا مگر پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی آزادی میں شریک ہونے لگا۔ وہ اس کے ساتھ اس کی پسند کی فلمیں دیکھتا، اس کے ساتھ شاپنگ پر جاتا اور اس کی پڑھائی میں بھی اس کی مدد کرتا۔ ثنا نے حازم کو ایک بالکل مختلف روپ دیکھا۔ وہ ایک ذمہ دار، خیال رکھنے والا اور دلچسپ حصے مزاح رکھنے والا انسان تھا۔ اسے احساس ہوا کہ پاکستان میں اس کا سخت رویہ شاید اس کی محبت اور فکر کا غلط اظہار تھا۔ یہاں اس نئے ملک میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں بلکہ ایک دوسرے کا واحد سہارا تھے۔ ان کے رشتے میں اصل تبدیلی اس دن آئی جب ثنا کالج سے واپسی پر موسلا دھار بارش میں پھنس گئی۔ حازم اسے لینے پہنچا تو وہ سردی سے پوری طرح سے کانپ رہی تھی۔ حازم نے فوراً اپنی جیکٹ اتار کر اس کے ارد گرد لپیٹ دی اور اسے گاڑی میں بٹھایا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے گرم کافی بنائی۔ اس دن جب حازم اسے کافی کا مگ دے رہا تھا تو ثنا نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خالص فکر اور محبت دیکھی۔ وہ محبت جو شاید ہمیشہ سے وہاں تھی مگر حالات اور غلط فہمیوں کے پردوں میں چھپی ہوئی تھی۔ ثنا نے کافی کا مگ تھامتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے لگتا ہے حازم کہ اب مجھے الگ کمرے کی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی مگر اس میں ایک عمر کا اعتراف اور قبولیت تھی۔ حازم کے چہرے پر ایک پرسکون فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے بھیگے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا۔ یہ ان کی نئی زندگی کی حقیقی صبح تھی، ایک ایسی صبح جو نفرت اور خوف کی طویل رات کے بعد طلوع ہوئی تھی۔ ان کا سفر مشکل ضرور تھا مگر انہوں نے مل کر اسے طے کر لیا تھا۔ وہ جلاد جو اس کی کہانی کا ولن تھا اب اس کی محبت کی کہانی کا ہیرو بن چکا تھا، اور وہ دونوں اس نئے ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک خوشحال جوڑے کی طرح اپنی محبت کی داستان لکھنے کے لیے تیار تھے۔